قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کو ادب سکھاتے تھے. تو جب انبیاء علیہ السلام کی بات ہوئی تو جد الانبیاء کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نگری میں گئے اور دیکھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ادب سکھائے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کچھ اور بن گئے. اب وہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تو اس بے آب و گیا وادی میں ان کی والدہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ تنہا چھوڑ کر آئے تھے. آپ چشم تصور میں لائیں کہ جس عمر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کی سرزمین اور اس صحرا کے وسط میں چھوڑا ہوگا، ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ابھی تو بلوغت تک بھی نہ پہنچے ہوں گے، تنہا وہ ہوں گے اور والدہ ہوں گی. اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ابتدائی تربیت پر اتنا تو مان ہوگا کہ اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اینالائز کر رہے ہیں. وہ آداب جو ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ نے انہیں سکھائے ہیں، اس کا امتحان لینے کے لیے پہنچ گئے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے. اور امتحان بھی اس عمر میں لیا جا رہا ہے جب وہ جوان ہو کر اپنے شباب کے جوبن پر ہیں. یہ وہ عمر ہے جب ایسی اولاد جو نیک سیرت بھی ہو، نیک صورت بھی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، قد آور بھی ہو، وجیح بھی ہو، اور جو اللہ کے نبی بھی ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد بھی ہوں، اور جو آپ کا فخر بھی ہوں، آپ کی تعلیمات اور تربیت کا نچوڑ بھی ہوں. آپ کی تعلیمات کے نچوڑ یعنی پھل تو نظر آ رہا ہے. اب اللہ رب العزت نے یہاں آزمانا چاہا کہ جب پھل پک جائے، کھانے کا وقت ہو، اور جب کوئی شخص جب اسے اپنے لبوں کے قریب لائے اور اس کا ذائقہ چکھنا چاہے، تو تب اللہ رب العزت آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اب وہ پھل پک چکا تھا، اب تو ان کے ثمرات سے استفادہ کرنے کا وقت تھا. اب تو ان کو جوبن پر قال اللہ و قال رسول اللہ کا پیغام دیتے ہوئے وہ سننا چاہتے تھے. ان کو جوبن پر چلتے پھرتے خدمت دین کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. تو تب اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم، ہمیں تیرے اسماعیل کی قربانی چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. سورہ الصافات کے یہ الفاظ، یہ کلمات غور سے سنیے. اسی میں ہی ادب ہے اور اسی میں ہی آزمائش ہے. ایک وہ ادب ہے جو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بجا لا رہے ہیں، اور ایک وہ ادب ہے جو اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب بجا لا. اب دیکھا کہ خدا نے حکم دے دیا، مگر بات کرنے کے آداب دیکھیے، بات کرنے کا سلیقہ دیکھیے، ڈھنگ دیکھیے، کس انداز سے، کس اسلوب سے انداز بیان کیا ہے، انداز ابلاغ کیا ہے، اس میں فصاحت کیسی ہے اور اس میں جھلکتا ہوا ادب کیسا. فرماتے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحوک،
کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو گردن لاؤ تاکہ چھری پھیروں کام پورا ہو جائے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا چلو جی خواب ہے پورا کرنا، ادھر آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے میرے بیٹے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا اب جوان سال ہے، فرماتے فانظر ماذا ترى، کہ میرے فرزند اے اسماعیل آپ اس معاملے کو کس نگاہ سے دیکھتے؟ ادب دیکھیں، معاملہ وہی ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آپ اس معاملے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اب سننے والے بھی تو غایت ادب پر موجود، غایت ادب میں ہیں، وہ کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب ان کا ادب دیکھیں، فرماتے ہیں ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کرنا، دیر نہ کریں کیونکہ اس کے حکم میں تاخیر بھی بے ادبی ہے، جو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں ستجدنی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آپ فکر نہ کریں اپنے فرزند کو صبر والا پائیں گے، میں بڑا صبر کروں گا۔ ہمارے ہاں کوئی علی سبیل تنزل کوئی فرزند ہوتا کہتا ہے ابا جان فکر نہ کریں مجھ سے بڑا صبر والا کوئی نہیں ہوگا، مگر ان کی زبان میں ادب، ان کی نگاہوں میں ادب، ان کے ابلاغ میں ادب، ان کی فصاحت میں ادب، ان کی بلاغت میں ادب، ان کی ادائیگی میں ادب، ان کے جواب میں ادب۔ وہ کہتے ستجدنی، ابا جان آپ مجھے پائیں گے، مقدم کر دیا اللہ کے نبی کو اپنے بابا جان، اپنی ذات کو مؤخر کر دیں اور اللہ کے نبی کو اور اپنے بابا جان کو مقدم کر دیں، یہ پہلا ادب۔ ستجدنی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، پھر اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا، میں اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین یہ بھی نہیں کہا کہ صبر کرنے والے، ہمارا صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اس میں پھر ادب ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ اس لیے تو علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ان کی اس ادائیگی سے انہیں پتہ چل گیا کہ واقعی یہ پھل اس قابل ہو گیا کہ خدا کو پسند آ